تو کیا تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے گا؟ آپ تو غیر ہو، رشتہ داری نہیں ہے، کیا اس کا ماما، اس کا چاچا، اس کا تایا اسے قبول کرے گا؟ کیا اس کے تائے چاچے، اس کے ننیال ددیال والے اپنی زمین میں سے 5 مرلے اسے جو کام یہ کر رہا ہے، جس کام کے لیے اس نے پڑھا، اس کام کو آگے پھیلانے کے لیے، مسجد مدرسہ بنانے کے لیے اسے دیں گے؟ کیا ہمارے چپڑاسی سے لے کر آرمی چیف تک، 22ویں گریڈ کے افسر تک، کسی بھی گورنمنٹ کے خانے میں اس کا نام کی درج ہے؟ کیا یہ اپنی زندگی مرضی سے جی سکے گا؟ کیا یہ اپنی مرضی سے مسکرا سکے گا؟ اس کا مستقبل یہی ہے، اس کی نگہبانی کرنے والے، اس کی 2 روٹیوں کے وارث وہ لوگ بنیں گے جن کو غسل کے فرائض کا بھی پورا پتہ نہیں ہوگا۔ میں پرسوں سکھر جا رہا تھا، اس شریف کے انٹرچینج پہ میں نے پیٹرول ڈلوایا، تو پیٹرول ڈالنے والا میرا ہاتھ پکڑ کے اتنا مسکرایا، سائیں ساتھ تھوڑا وہ بیان سنے جتا سوسا غسل دے فرض بیان کیتے ہیں۔ میں کہا پھر تجھے پتہ آگے، الحمدللہ ایسے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا، حالات تو ہمارے یہاں تک گر چکے ہیں، انگلیاں ہم ان کے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کی خوشیوں کی ضمانت کوئی کھڑا ہو کے دے کہ ان کی خوشیوں کی ضمانت ہے، میں دیتا ہوں۔ ان کو مسجد ملے گی، وہ بھی ایسے پسماندہ سے علاقے میں جس کے باہر صندوقڑی رکھی ہوگی اور کہا جائے گا 1 ہفتے کے پیسے مسجد کے، 1 ہفتے کے پیسے تیرے، نمازیں تو پڑھا، ہمارے بچوں کو تو پڑھا، اعلان گمشدگیوں کے، کھوتوں کے، جتیوں کے تو کر، میتوں کو غسل دے، بچوں کے کانوں میں اذان نے تو دے۔ جو جمعے کے دن ہم نماز پڑھ کر آئیں گے، پڑھنے آئیں گے، اور مجبوری کے تحت تو گلہ لے کے ہمارے آگے آئے گا، ہم اس میں رو رو کے جو 10-20 روپے کے نوٹ ڈالیں گے، اسی سے تو نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنی بیوی کو راضی کرنا ہے، اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے، اپنے ماں باپ کی دوائی بیماری میں لے کے آنی، یہ تیرا مستقبل ہے۔ اس کے علاوہ تیرا مستقبل اس معاشرے کے اندر ہماری نظروں میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارا پالتو کتا ہماری کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مسجد کا مولوی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے، میں مر جاؤں گا۔ مولانا یعقوب صاحب ساؤتھ افریقہ کے اندر میں نے دیکھا، ابھی جولائی میں وہاں تھا، یقین کریں مسجد، ملک کا وزیر اعظم اس کے پاس وہ گاڑی اور وہ فیسیلیٹیز اور سہولیات نہیں ہے جتنی مسجد کے امام کے پاس۔ عام نمازیوں کے آنے کا راستہ اور امام صاحب کے آنے کا راستہ ہی کوئی اور ہے۔ مصلی سے لے پہلی صف دوسری صف تک کسی کی جرت نہیں امام سے کر کے ہاتھ نہیں لاتا۔ ایسا لباس اور ایسی خوشبو کہ مسجد کے وضو خانے تک اس کے کپڑوں کی خوشبو پھینکے نماز پڑھی، اسے کوئی سروکار نہیں، پیچھے جگیردار بیٹھے، وزیر بیٹھے، مجھے نوازنے والے میں جرت نہیں کوئی بات کرے۔ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی، او جاؤ۔ 2% مسلمان، 98% عیسائی، 98% اللہ کہ وحدہ لا شریک ہونے کا نظریہ نہیں رکھتے، ان کے ملک کے اندر اتنا معیار۔ مجھے ایک دریا پہ لے گئے سمندر پہ 10 محرم الحرام کو، اور وہ سوران، وہاں تو جب اسلام ہی کوئی نہیں، قرآن ہی کوئی نہیں، تو وہاں کپڑوں کا کیا وجود ہوگا؟ میں نے کہا یار میں یعنی کہ مولا ہم آپ کو یہ ننگا دکھانے نہیں لے کے آئے، ہم آپ کو اپنے ملک کے اندر اس داڑھی اس پگڑی کا حیا دکھانے کے لیے لائے۔ ننگی عورتیں دریا میں سمندر میں لیٹی تھی، جب وہاں کو قریب کرسی میرا سر جھکتا گیا، جب میں نے یوں نظریں اٹھائی مجھے ایک بھی عورت نظر نہ آئی۔ میں نے کہا چلی گئی۔ جو انہوں نے اپنے اوپر چھتریاں نہیں رکھی تھی، چھتریاں جس کے نیچے بیٹھی تھی، انہوں نے وہ چھتریوں کو کھول کر اپنے آپ کو قبر نما شکل نما کے لپیٹ لیا کہ مولانا اس داڑھی کا اس ملک کے اندر یہ حیا ہے کہ پگڑی والا آ جائے تو عورت رستہ ہی چھوڑ کے پرے ہٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا عیسائی ہو کر محمد کے کردار کا یہ خیال کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر اس کردار کو کچرے کی ٹوکری کے اندر ڈال رہے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ آتا ہے، بیٹی کا رشتہ آتا ہے، ہر چیز
صحیح، پتر بھی صحیح ہے، منڈا بھی سونا، ماں باپ بھی اچھے ہیں، کردار بھی اچھا، بس تھوڑی داڑھی وڈی ہے، داڑھی سے کٹا لے گا۔ حملے کون کر رہا ہے؟ جس گود نے محمد بن قاسم کو لوڑیاں دینی تھی، صلاح الدین ایوبی کو جس نے دودھ پلانا تھا، حملے وہ کر رہی ہے اسلام پر۔ پھر بتاؤ اسلام کی حفاظت مسلمانوں تمہارے گھروں میں نہیں ہوگی، پھر اسلام کی حفاظت کہاں ہوگی میرے آدمی؟ ہمارے جو جھوٹے ڈکوسلوں کو دیکھ کر مالک کائنات نے قرآن میں اعلان کیا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تو نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ سارے بھائی مر جائے، بھتیجا یتیم ہو جائے، کھلانے میں بہت دور کی بات ہے، دھکا دینے میں دیر نہیں کریں گے، یہ لوگ ہیں۔ ظاہر تو ایمان والے کہیں گے، اسلام والے کہیں گے ہمارے سے بڑا اسلام کا پاسدار کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا اسلام کا رکھوالا کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا اسلام کی پہچان کرانے والا کوئی نہیں۔ ان کے کپڑوں کی چمک سے پتہ لگے گا یہ صحابہ کے غلام ہیں، لیکن ان کی گھریلو زندگی بتلائے گی ان سے بڑا صحابہ کی غلامی کا دشمن کوئی نہیں۔ صرف نماز کی حالت میں مسجد کے اندر دین نظر آئے گا، گھر میں دکان میں دین نظر نہیں آئے گا، دسترخوان کے اوپر دین کی بہاریں نظر نہیں آئیں گی، رات کے اندھیرے میں دین کی بہاریں، دن کے اجالے میں، خوشیوں میں، غمیوں میں دین کی بہاریں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا پھرے گا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ آدمی ہے روز جزا کا جھٹلانے والا، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہوتا، قیامت کی کامیابی کا، قیامت کے دل کی کامیابی کا یقین ہوتا، مجال ہے اپنی جان دے دیتا لیکن اپنے وجود کو کبھی گناہ کے حوالے نہ کرتا۔ سردی کا موسم آیا، گرم کپڑے پہلے آ گئے، گرمی کا موسم آیا، پتلے کپڑے پہلے آ گئے، بارش کا موسم آیا، بارش سے بچاؤ کی ساری تدابیریں پہلے آ گئی، چھتریاں پہلے نکل گئی، میرے عزیزوں پلاسٹک کے کوٹ پہلے نکل گئے، بھوک لگنے سے پہلے کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی پینے سے پہلے 2 دن کے پانی کے سٹور کرنے کا انتظام ہو گیا، فصل کے آنے سے پہلے حفاظت کرنے کا انتظام ہو گیا، میرے عزیزوں بیماری آنے سے پہلے صحت کا انتظام ہو گیا، خوشی آنے سے پہلے غمی آنے سے پہلے خوشی کا انتظام ہو گیا، بچہ بچی کی شادی سے پہلے انتظام ہو گیا، ان کے مکان، ان کی دکان، ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا، اولاد کے آنے سے پہلے سال کے کپڑوں کا انتظام ہو گیا۔ جب ہر ایک چیز کا انتظام اس کے آنے سے پہلے کرتا ہے تو موت کے آنے سے پہلے کیوں کہتا ہے کہ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان ان سے جا کے پوچھ تو صحیح ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا میں اس کے پیشاب پخانے والے حصوں کو اللہ اکبر میں آوارہ کر دوں کہ پیچھے سے پخانا آگے سے پیشاب نکلتا رہے، اس کے منہ سے پیپ نکلتی رہے، اس کے ناک سے کیڑے نکلتے رہے، اس کی آنکھوں سے آگ کے انگارے نکلتے رہے؟ یہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے مرنے سے پہلے اس کی پہچان ہو رہی ہے، یو لوگو یہ خدا کا نافرمان قبر میں جا رہا ہے۔ کپڑے پر عیب لگے کپڑا نہیں لیتا، کپڑے میں تھان کے اندر چھید آ جائے کپڑا نہیں لیتا، جوتے کا معیار اچھا نہ ہو جوتا نہ لیتا، کھانے میں چاولوں کے اندر روڑ زیادہ آ جائے چاول نہیں لیتا، گوشت میرے عزیزوں اگر پتہ لگ جائے پانی یا خراب ہے گوشت نہیں لیتا، اور میرے عزیزوں پتہ ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا، پھر ایسی موت کو اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے کیسے تیار ہے اور کتنی ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود پہاڑ پہ فرما دیا تھا، اے پہاڑ کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سخاوت کے مال کو آمینہ کے لال سیدۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی میں لے کے فرمایا تھا، اے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
نبی کا اجازت دینا اس بات کا اظہار نہیں تھا، بلکہ آمنہ کے لال کو اپنے داماد پر بھروسہ تھا کہ اللہ اکبر، کچھ بھی ہو جائے عثمان کا قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھ سکتا ہے۔ یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنویں میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا لوگو یہ منظر دیکھ لو، اللہ قیامت کے دن بھی تمہیں یہی منظر دکھائے گا۔ تیرے میرے کردار کی بات ہے، باپ گارنٹی نہیں دیتا، چاچا گارنٹی نہیں دیتا، تایا گارنٹی نہیں دیتا، رشتہ دار گارنٹی نہیں دے رہا، لیکن آمنہ کے لال کے کردار کی جبریل آ کر خدا کی طرف سے گارنٹی دے رہا ہے۔ تیری میری گلی کے اندر، گلی میں سے، رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے، ابا کے خاندان سے، امی کے خاندان سے دیدانی کا رشتہ ہے، کتنی تحقیق کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے چلو جی میں اللہ کے سپرد کر دیا، نصیب تو میں نے نہیں لکھے۔ ماں باپ تو پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال کی دو دھیاں بیویاں بنا کے بیٹھا ہوا تھا، ایک ایک کر کے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تیرے پہ گھر والے بھروسہ نہیں کرتے، آمنہ کا لال عثمان پہ بھروسہ کر کے کہہ رہے اے عثمان، دو چلی گئی، 40 ہوتی تو تیرے پر ایک کر کے میں فدا کر دیتا۔ حدیث پاک میں آمنہ کے لال کی زبان سے ان کی زندگی کے اندر ان کی زندگی کے اتنے فضائل بڑے پڑے جس کی انتہا نہیں، لیکن 82 سال کی عمر ہے، جامع القرآن ہے۔ آج قرآن پڑھنے والوں، آج قرآن پاک پڑھنے کی سند لینے والوں، تمہاری سینے کی صندوقڑیاں اللہ نے قرآن کی صندوقڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو یہ وہ احسان کس کا؟ یہ نبی کے دور دماد جناب عثمان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس نے پتھروں سے، پتوں سے، درختوں سے، جڑوں سے قرآن پاک کے حصے لے کر ایک مجموعے کی صورت میں ان الماریوں میں لا کے رکھ دیا ہے۔ قبرستان کے اندر یہ 82 سال کا بوڑھا کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس قبر کی حالت کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ عثمان تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، آپ بھی جنتی ہو، آپ کی بیوی بھی جنتی، آپ کے بچے بھی جنتی، آمنہ کا لال تو جنت کا وارث ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی شادیاں بھی جنتی ہیں، آپ کے ہمزلت بھی جنتی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اسی روزے والے سے سنا تھا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، آخری منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہوگے تو آگے کامیاب ہے۔ ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں مرنے کے بعد قبر ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اتنا روئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہو گئی، کہنے لگی عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا جری انسان ہے، پہاڑوں کے سامنے ڈٹنے والا، آج موت کے آگے بازی ہار گیا۔ فرمایا موت سے ڈر نہیں لگ رہا، موت کے بعد آنے والے حالات نے عمر فاروق کو ڈرا کے رکھ دیا ہے۔ غار میں جس کی جھولی میں آمنہ کا لال ہو، مزار میں آمنہ کے لال کی جھولی میں جو ہو، وہ بھی میرے عزیزوں اپنی آخرت کو یاد کر کے رو رہے اور کہہ رہے کاش میں پرندہ ہوتا، کبھی کہتا کاش میں تنکا ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا، اللہ اکبر، کبھی چڑیا کا گھونسلہ بنتا، کبھی اس کے منہ کی غذا بنتا۔ قیامت کے دن ابو بکر سے خدا حساب نہ لیتا۔ یہ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا جس نے اسلام پر احسان کیے سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر تیرا احسان باقی رہ گیا، عورتوں میں خدیجہ تیرا احسان باقی رہ گیا۔ قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا اور کہوں گا یہ ابو بکر ہے، سب کے احسانوں کے بدلے دے کے آ گیا، اس کے احسانوں کے بدلے اللہ میں نہیں چکا سکتا، خدا آیا جس کے احسانوں کے بدلے چکا دے۔ یہ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آج بھی غار میں محمد کی رفاقت لیے لیٹا ہوا ہے؟ میرے عزیزو، یہ بھی میرے عزیزو موت کے بعد کے حالات کی وجہ سے رو رو کے دکھا رہا ہے۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھا جائے یار، دیکھی جائے گی۔ کوشش
کوشش کرنا میرے عزیزو اپنا آپ سنبھال کے مرنا، میرے عزیزو کوشش کرنا کچھ اپنے آپ میں مرنا، بکھر کے نہ مرنا، بپھر کے نہ مرنا، اترا کے نہ مرنا، رو رو کے اللہ کو دکھا کے مرنا، کیا پتا خدا کو ترس آ جائے، تیرا میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ورنہ ہم نے بڑے بڑوں کو کلمہ پڑھتے نہیں بلکہ ہائے کرتے مرتے دیکھا ہے۔ پتہ اپنا بھی کوئی نہیں میرے عزیزوں کیا بنے گی، اللہ سے دعا کیا کرو میرے عزیزوں، اچھا بستر مانگنے والوں، اچھا کھانا مانگنے والوں، اچھا لباس مانگنے والوں، اچھی نوکری مانگنے والوں، اچھی عزت مانگنے والوں، اللہ کو رو رو کے دکھایا کرو اللہ اچھی موت عطا فرما دے، ورنہ کسی کو اسپتال میں، کسی کو روڈ ایکسیڈنٹ پہ مرتے دیکھا، صبح میرے عزیزوں پنو آکل سے گاڑی آگے گئی، پوری کی پوری کوچ میرے عزیزوں الٹی پڑی تھی، ٹائر اوپر چھت نیچے تھی، پتہ نہیں کوئی بچہ کوئی مرا، پتہ نہیں کوئی سوتے سوتے مرا، پتہ نہیں کوئی مووی دیکھتے دیکھتے مرا، پتہ نہیں کانوں کے اندر میرے عزیزوں گانے کی لپیاں سنتے سنتے مرا، پتہ نہیں ایئر ہوسٹس کو آنکھ پر ٹکا کرتے مرا، پتہ نہیں کلمہ پڑھتے مرا، یہ تو اسرائیل کو پتہ ہے کس کو کس حالت کے اندر خدا کے پاس لے کے گیا ہے۔ 25 رمضان المبارک کی رات تھی، سن 2013 کی بات ہے، اللہ اکبر، میں راول پنڈی کے اندر پولیس لائن پاکستان مسجد کے اندر، مجھے پتہ ہے میں تقریر کر رہا تھا، مولانا یعقوب صاحب قاری یاسین صاحب دامت و بیعظم، مسجد کھچا کچ بھری پڑی تھی، 1:45 بجے کا ٹائم تھا، 2 بجے دعا تھی، اس کے بعد سحری تھی، ان دنوں کے اندر میرے عزیزوں 3:40 پر یا 3:50 پہ فجر کی نماز تھی، ایک بوڑھا چھوٹی چھوٹی یعنی 1.5 انچ کی اس کی داڑھی تھی، ہاتھ میں لاٹھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے 60-70 سال کا ہو، کسی پہ شک کرنا نہیں چاہیے، کبھی کبھی میرے عزیزوں کردار والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور بد کردار خدا کو ایسا رو کے دکھاتے ہیں، اللہ کردار والوں کو پیچھے کر کر بد کرداروں کی توبہ قبول کر کے آگے کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے۔ قاری صاحب وہ بندہ مسجد کی 8ویں 9ویں صف سے وہ اٹھا اور لگڑاتا ہوا نمازیوں کی صفیں چیر دے، تقریر بھی بڑی چوپن پہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے چل رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، وہ نمازیوں کی صفیں چیرتے ہوئے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پرانی سی لاٹھی اس کے ہاتھ میں، قمیص شلوار پہن رکھی تھی، یوں کر کے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، باوضو بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں جمعے کے دن، اس نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پہلی مرتبہ تقریر میں کسی نے آ کے سلام کیا، ہم ڈر گئے، میں نے کہا چاچا جی کیا بات ہے، خیر تو ہے، کہ ہاتھ ملائیے، میں نے ہاتھ ملایا، مولانا اللہ کی قسم کہنے لگے وعدہ کریے جس طرح آپ نے آج یہاں ملاقات کی جنت میں بھی آپ مجھ سے ایسے ملاقات کرو گے۔ میں نے کہا بابا جی کو کیا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی کیا خیر کمال مالک، پھر کہنے لگے مولانا میرے پاس وقت بڑا کم ہے، آپ میرے سے ہاتھ ملاؤ گے انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ملیں گے، میں بھی موج میں تھا، میں نے کہا پھر انشاءاللہ ہاتھ ہے جنت میں اکٹھے ملیں گے، دعا ہوئی، رونا دھونا ہوا، سحری ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، پہلی نماز پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، اللہ اکبر، جب سلام پھیرا تو مسجد کے اندر ہائے ہائے ہو گئی، کہنے لگے مولانا جس نے آپ سے ہاتھ ملایا تھا روزے کی حالت میں فجر کی نماز کے پہلے سجدے میں اللہ کے پاس چلا گیا، ایسا فاطمہ پتہ نہیں اسے کیا بات ہاتھ ملایا، میں نے کہا عبدالحنان وہ تو اللہ کے گھر میں وعدہ کر کے چلا گیا، اپنی ذات کا پتہ کوئی نہیں، اس وعدے کا خیال کرنا، گناہوں والی زندگی سے ذرا دور دور رہنا، پتہ نہیں میرے عزیزوں خاتمہ خدا کے گھر میں ہوگا، پتہ نہیں کچرے کے ڈھیر پہ ہوگا، اور میرے لوگوں خدا اللہ کے بندوں خدا سے رو رو کے دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر اور اچھی جگہ فرما دے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، قائد صاحب تشریف لیں، ماشاءاللہ آجائیں، قائد صاحب کی بڑی قربانی ہے، کہاں پنڈی اور کہاں کروڑ، یہ پیار ہے صرف، الحمدللہ اللہ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس فیض کو اللہ نسلوں میں بھی عام و تام رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روٹی کی فکر چھوڑو، روٹی کی فکر اللہ کے ذمہ، اللہ واری سے ذمہ اللہ نے رکھا ہے، خاتمہ ایمان کا ذمہ کوئی نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگنا پڑے گا، رو رو کے دکھانا پڑے گا، اس کے قدموں میں سر رکھنا پڑے گا، اسے رو رو کے منانا پڑے گا، اگر میرے عزیز ہو وہ کچرے کے ڈھیر پہ مار سکتا ہے تو اپنے گھر میں مار سکتا ہے، میرے عزیز
عزیزوں دعا کرتے ہو مکان بیریا ٹون میں مل جائے, دکان مجھے بڑی مارکیٹ میں مل جائے, خدا سے رو رو کے دعا بھی کیا کرو, اللہ طواف کرتے موت آ جائے, حضور کے روزے پہ سلام پڑھتے موت آ جائے, اللہ اتنے مقدر اگر میرے کوئی نہیں, کیونکہ مدینہ ادب والا. میں پرسوں ترسوں میرے عزیزوں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و فی حضور سے سننا تھا, حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے آؤ میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج پہ لے کے جاتا ہوں. اس وقت دلی سے میرے عزیزوں مکے جایا کرتے تھے, بحری جہاز دلی سے جدہ جایا کرتے تھے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ پنڈی چلے گئے, پنڈی سے دلی چلے گئے. حضرت حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, فوراً چھوڑ دیا, فرمایا حافظ صاحب آپ چلے جاؤ, مدینہ پاک ہے, میرے جیسا کتا نہ پاک ہے. فرمانے لگے حضرت خواجہ میں تو نہیں کہتا ہمارے دادا مرشد ہے, اللہ اکبر. فرمایا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, کتا نہ پاک ہے, مدینے میں میری جگہ کوئی نہیں. قاری یعقوب صاحب جو یہاں 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ حضور کے روزے پہ کھڑا ہوتا ہے. ابو بکر ٹھیک ہے تیری تھی نبی کے گھر میں, لیکن خبردار تُونے بھی میرے محبت کے دروازے پر آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کرنی. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. بلال